بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام ہمیشہ آقا کریم علیہ السلام سے سوالات کرتے تھے۔ جو وہ سوالات کرتے تھے پھر وہ آج ہم تک پہنچے ہیں، تو دین کی وضاحت بھی سوالات سے ہوتی رہی اور دین کی روشنی بھی بڑھتی رہی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے ایک پیارے صحابی، جس روایت کو امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں روایت کیا ہے، حضرت سہیل بن ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، ہم نے سنا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہوئے کہ لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت میں ہم اپنے رب کریم کا دیدار کر سکیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ جب سورج دن کے وقت ہو اور بادل نہ ہوں تو تمہیں سورج دیکھنے میں کوئی دقت ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب 14ویں رات کا چاند ہو اور پھر ابر نہ ہو تو تمہیں چاند دیکھنے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں جنت میں اپنے رب کریم کا دیدار اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے تمہیں چاند اور سورج دیکھنے میں کسی قسم کی کوئی یعنی پریشانی نہیں ہوتی، اسی طرح تم اپنے رب کے دیدار سے نوازے جاؤ گے۔ یہ جنتیوں کو اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ دیدار کریں گے۔ میرے بھائیوں، بات یہ ہے، جنت جانے کے لیے جنت والے کام کرنے پڑیں گے، جنت جانے کے لیے جنت کے مالک کا حکم ماننا پڑے گا، جنت جانے کے لیے جنت کے مالک کے محبوب کریم علیہ السلام کا حکم ماننا پڑے گا، حضور کی سنت کو اپنانا پڑے گا، نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، قرآن مجید کو پڑھنا پڑے گا، اسے سمجھنا پڑے گا، اس پہ عمل کرنا پڑے گا، حضور علیہ السلام کی آل و اصحاب سے محبت کرنی پڑے گی، علماء حقہ جو ہیں ان کے پاس بیٹھ کے دین پڑھنا، سمجھنا، سننا، پھر عمل کرنا، پھر جنت میں جانے کی انسان کو تمنا ہوتی ہے کہ اب میں جنت کے راستے صاف کر رہا ہوں۔ پھر بندہ اللہ کی رحمت سے جب جنت میں جاتا ہے پھر اسے اپنے اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔